تعالیٰ دے فضل و کرم نال جماعت 2:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ کھڑی ہو جائے گی۔ پہلی اذان ہو چکی اور اجدہ جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے، بمطابق 23 محرم الحرام 1448 سن ہجری اور 9 یا غالباً 10 جولائی 2026 اور 25 ہاڑ 2083 بکرمی بمطابق جس نو اساں تساں ادا کرن کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم علی جملہ مسلمانوں نو ہدایت کاملہ اور آخرت اور اپنے دین دی فکر عطا فرمائے، جملہ موذی امراض تو جملہ فتنہ تو فتنہ دجال تو پناہ عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر مختصر طور تے اس عنوان تے گفتگو کی گئی سی کہ ہم اہل سنت و جماعت نوحہ غم اور ماتم کیوں نہیں کرتے۔ مختصر طور تے پچھلے جمعۃ المبارک تے اس عنوان تے گفتگو کی گئی اور اس کا خلاصہ دوبارہ دہراندیاں ہویا، چونکہ آج دا جڑا موضوع ہے اس دے اندر آسان ہے بنیادی دین اسلام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں امت ہستے انہوں بیان کرنا ہے، چونکہ پہلا مہینہ سال اسلامی دا ہے جو اختتام تے پہنچ چکا ہے، لہذا یہ ضروری سمجھدے ہوئے اور اس چیز کی ضرورت سمجھدے ہوئے کہ سارے مسلمانوں کے اندر اہل سنت و جماعت کے اندر ایمانی اعتقادی عملی جو کمزوریاں ہیں انہوں کی نشاندہی کی جاوے اور شریعت مطہرہ کے مطابق اس کا حل بیان کیتا جاوے تاکہ ہر انسان نے اس دار فانی چھڈنا ہے اور آخرت لے منتقل ہونا ہے۔ اس مناسبت نال یہ آخری جمعہ محرم الحرام دا دین اسلام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بنیادی طور تے مسلمانہ ہستے اور مسلمانہ دیاں اولادہ ہستے جو تعلیم شریعت نے اظہار فرمائی ہے اس کا خلاصہ مختصر طور پہ عرض کریں گے۔ پچھلے جمعہ کا خلاصہ عرض کردیا ہویا ہم غم صبر ہم غم ماتم نوحہ کیوں نہیں کرتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر صبر کرنا فرض ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرفوں آزمائش مصیبت پریشانیاں ہوندی ہے ان دے اتے صبر کرنا یہ دین اسلام کے اندر فرض ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اساں غم نوحہ ماتم نہیں کرتے، پہلی وجہ ہے کیونکہ صبر مطلوب ہے شریعت پاک کا، صبر کرنا فرض ہے۔ اس کے مد مقابل نوحہ کرنا واویلا کرنا غم کرنا اس نو شریعت پاک نے حرام فرمایا۔ تو حرام کام سنی مسلمان کدے کر سکتا نہیں، یہ پہلا سبب عرض کیتا گیا سی، تفصیل ہو گئی۔ دوسرا سبب غم نوحہ ماتم کیوں نہیں کر دے،
دوسری وجہ سبب علماء محققین بیان فرماندے اللہ تعالیٰ دی تقدیر تے ناراضگی دا ذریعہ ہوتا ہے۔ شکوہ کرنا، واہ ویلا کرنا، آئے وائے کرنا اللہ تعالیٰ دی تقدیر تے شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ دی تقدیر تے ناراضگی دا ذریعہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اساں غم نفع ماتم تا نہیں کرتے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کیتی گئی سی کہ جیڑی قوم غم نوحہ ماتم مٹن کٹنو اپنا دین نظریہ عقیدہ بنا لے اس قوم دے اندر کدے جذبہ شہادت پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تین بنیادی وجوہات سن غم نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے، پچھلے جمعۃ المبارک تے عرض کیتا گیا۔ تو اج دا جمعۃ المبارک مختصر وقت دے اندر کہ اساں مسلمان ہاں، قرآن پاک دی آیا مبارکہ جو میں تلاوت کیتی ہے 12واں پارہ سورۃ ہود آیت نمبر 88، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کے اس مقصد نو بیان فرمایا کہ جو نبی رسول آئے نے انہوں نے اپنے اپنے دور دے اندر اپنی اپنی قوم واسطے یہ پیغام دیتا کہ میں تو تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، یعنی جہاں تک ہو سکے میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ سنت کریمہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور سارے انبیاء دی کہ اپنے متعلقہ قوم اپنے متعلقہ لوگاں دی اصلاح کرن دی کوشش کرنا اور خود اپنی اصلاح کرنا، یہی مقصود شریعت ہے۔ اور علم شریعت دا مقصد ہی اصل دو ہے نا، شریعت دا علم جڑا ہے وہ دو ہی مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ شریعت دے علم دا کہ بندہ اپنی اصلاح کرے، اور دوسرا مقصد ہے کہ حق دی اتباع کرے۔ یہ دو ہی مقصد ہیں شرع دے علم دے، اپنی اصلاح ہوئے تے حق دی اتباع ہوئے۔ جدوں تک بندہ اپنی اصلاح نہیں کردا ادوں تک بندہ حق دی اتباع نہیں کر سکتا، حق نو قبول نہیں کر سکتا، حق دے پیچھے نہیں چل سکتا۔ تو ہر نبی رسول دا یہ طریقہ رہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ جہاں تک ممکن ہے میں تہاڈی اصلاح چاہنا ہاں، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ دی مدد نہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے میں اسی طریقے نال تہاڈی اصلاح دی کوشش چاہنا ہاں۔ اس آیا مبارکہ دے تحت اساں ویکھاں گے کہ ہر نبی رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلہ نبوت رسالت دا ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ سلسلہ شریعت دی تبلیغ دا قیامت تک علماء کرام صوفیاء اعظام اللہ تعالیٰ دے کاملین ہر دور دے اندر بیان کرتے رہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہی سنت اسی طرح قیامت تک جاری و ساری ہے۔ تو ہر نبی رسول جو بھی آیا ہے مخلوق دی اصلاح واسطے انہوں نے دو چیزاں دا اہتمام فرمایا، دو چیزاں دا۔ پہلا دل نو پاک کرنا، دوسرا جسم نو پاک کرنا۔ جسم اور دل پاک ہو جاوے تے عمل پھر قبول ہو جاتا ہے۔ ہر نبی رسول دا طریقہ رہا، یعنی دو طرح دیاں طہارتاں ہر نبی رسول نے بنیادی طور تے اپنے اپنے مخاطبین کو فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ مبارک آیا، اعلان رسالت ہویا، تو سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تعلیم نو جاری فرمایا ہے وہ تعلیم پہلے ایمان دی دعوت ہے اور کفر اور شرک تو بیزاری ہے۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
13 سال مکہ پاک دے اندر دلاں نو پاک فرمایا ہے، دلاں نو پاک فرمایا، اور عبادات اور جسم دی پاکی، لباس دی پاکی، جگہ دی پاکی، یہ احکام سارے پھر مدینہ طیبہ آ کے نازل ہوئے ہیں۔ تو اجمالی طور تے پتہ چلیا کہ 2 طرح دی جڑی پاکی ہے، اینو بنیادی طور تے سمجھنا سمجھانا اپنی اولاداں تک، والدین دے اتنے ذمہ واری یہ ہے کہ خود یہ دین سکھن اور اپنی اولاداں نو سکھان۔ ہن اساں اجمالی طور تے تفصیل تے بہت زیادہ لمبی ہے، آپاں اتنا سمجھنا ہے جتنا ساڈے وقت دے دامن وچ گنجائش ہے۔ تو یہ آج اساں 2 طرح دیاں پاکیاں نو سمجھنا ہے۔ اور ویکھو نا تساں یہ پاکی دی ضرورت کیوں پیش آندی ہے، اس دی وجہ سبب کیا ہے؟ کوئی چیز بھی تساں نہیں لیندے ہو نا، آہستہ آہستہ اوندا وہ پہلا معیار نہیں رہندا۔ کوئی چیز بھی مصنوعی بنتی ہے، کوئی مشینری ہے، جدوں ترو تازہ نوی کپڑی چوں بن کے آتی ہے، اسے اوندا معیار ویکھو صفائی کچھ اور ہوتا ہے، اور جویں جویں پھر وہ معاشرے دے اندر، کاروبار دے اندر، مختلف ہتھاں دے اندر وہ مشینری آتی جاتی ہے، تو اندر پہلا چلاؤ، پہلی اس کی سجاوٹ، پہلی ان کی چمک دمک وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نہ اس پاسے توجہ کیتی جاوے تو پھر وہ مشینری آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو کے چھکڑا بن کے ہٹ کے موڑو اگ دے وچ چلی جاتی ہے دوبارہ نمی بنن واسطے۔ یہ جویں ساڈے سامنے مثالاں اس جہان دنیا دے اندر، جدوں انسان اس دنیا دے اندر آندا ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور تے اندیاں 3 چیزاں نو خالی رکھیا ہے۔ بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، ان کی عقل خالی ہے، ورق دی طرح صاف ہے، کوئی چیز ہوتے نقش نہیں ہے، عقل دے ہوتے، دماغ دے۔ دوسرا دل اس کا خالی ہے، تیسرا پیٹ اس کا خالی ہے۔ یہ 3 چیزاں مولا تعالیٰ نے ہر انسان دیاں خالی رکھیاں فطرتی طور تے۔ انہاں 3 چیزاں نو اگے 3 طرح دے راہبر ملتے ہیں، اور وہ 3 طرح دے جڑے راہبر ہیں، انہاں نو ہن وہ 3 راہبر مل جان صحیح تے پھر وہی بچے دنیا دے اتے اسلام دا نمونہ بن جاندے ہیں۔ مثلا دماغ، اینو تیار کرنا ہے استاد نے۔ دماغ جدو بچہ آگے بالغ ہوئے گا، استاد نے پیش کیتا جاوے گا، تو دماغ نو استاد نے تیار کرنا ہے، دل نو رب دے کامل فقیر نے تیار کرنا ہے، دل نو پاک کرے گا، اور پیٹ نو ماں باپ نے بھرنا ہے۔ پیٹ ماں باپ بھرے گا، ہن جانور ہے، پیٹ اپنی اولاداں دا جانور بھی بھردا ہے، لیکن جانور دے اندر یہ تمیز حلال حرام دی نہیں، جانور دے اندر تمیز طبیعت دی، کہ جانور جو کھاوے گا اللہ تعالیٰ اون دی جڑی خوراک ہے وہ اون دی طبیعت دے مطابق بنائی، جو بھی جانور ہے۔ مثلا شیر دی خوراک کی ہے طبیعت گوشت، شیر دے کے پٹھے رکھ دے ہوتے انہیں کھانا ہے نہیں، بکری دے کے گوشت رکھ دے انہیں کھانا نہیں۔ تو جانوراں دی خوراک اللہ تعالیٰ نے انہاں دی طبیعت دے مطابق بنائی، اور انسان دی خوراک اللہ تعالیٰ نے شریعت دے مطابق بنائی ہے۔ یہ پیٹ ماں باپ حلال لقمے نال اپنی اولاد کو کھواوے گا تو حلال رزق دی برکت نال اولاد جڑی ہے دین نو قبول کرے گی، دین والے رستے تے چلے گی۔ اگے استاد دین والا ہوئے تو بچہ دیندار بنے گا، استاد لوفر اور دنیا دا حریص ہوئے گا تو ظاہر بات ہے بچہ لالچی بنے گا۔ ہن مدرسیاں دی حالت ویکھ لو، سکولاں دی حالت ویکھ لو کہ اتنے بچے بچیاں جو پڑھ رہے ہیں انہاں دا مقصد بھی صرف دنیا رہ گیا،
اور سکھایا ہی دنیا جاتی، دنیا رہ گئی۔ تو جتوں رب تعالیٰ دے آزاد بندے بننے سن وہ جگہ دنیا نے لے لی، تاں کر کے اج دا مسلمان دنیا دا حریص بنیا، کیونکہ جڑے مراکز سن پاکی پلیتی دسن والے وہ مراکز دنیا دے گند وچ داخل ہو گئے، اور دنیا دا گند انہاں چ آ گیا، اور جو کچھ ڈبے چ ہونا ہے گا وہی نکلنا ہے، یعنی جو کچھ برتن چ نکلنا تے وہی ہے۔ تو ہن دو طرح دی پاکی نو اساں ویکھاں گے۔ پہلی پاکی ہے دل دی، دل دی پاکی۔ اس دل نو چار کماں تو بندہ ہمیشہ پاک رکھے، چار چیزاں ہمیشہ۔ وہ چار چیزاں کیڑیاں نے؟ کفر، شرک، منافقت، بدعت۔ یہ چار کام ایسے نے جڑے دل نو پلید بنا لیندے، یعنی جی بھانڈا خراب ہو جاوے، بھانڈے چ گند پہ جاوے، تو اس بھانڈے چ اسی کوئی کھان پین والی چیز اس وقت تک نہیں پاندے جد تک انہوں صاف نہ کر لئیے۔ تو دل والا جڑا برتن ہے یہ چار طرح نال پاکی اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمائی۔ وَيُزَكِّيهِمْ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سونا انہاں دے تسی دلاں نو پاک کرو، جڑے تواڈے در تے آندے نے انہاں دے دلاں نو پاک کرو۔ تو یہ چار چیزاں تو پاک اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا، ہر طرح دے کفر تو، ہر طرح دے شرک تو، ہر طرح دی منافقت تو، ہر طرح دی بدعت تو۔ تو یہ چار پاکیاں دل پاک ہو جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ رہا گناہ۔ گناہ جڑا ہے وہ صغیرہ اور کبیرہ دو قسماں گناہاں دیاں، اور بندہ مومن ادوں تک اندا دل ایمان وچ رہندا ہے جدوں تک انہوں احساس ہے کہ یہ گناہ ہے، یعنی وہ گناہ نو گناہ مندا ہے۔ ہو گیا گناہ، گناہ ہو جانا عیب نہیں، گناہ دے اوتے ڈٹ جانا ہی عیب ہے۔ تو انہوں یہ اقرار ہے کہ یار یہ گناہ ہے میرے تو ہو گیا، میں انہوں دفع کرا، تو ایمان موجود کھڑا، معلوم ہوا دل اجے پاک ہے۔ اور جدو گناہ نو گناہ نہ سمجھے مڑ دل مر جاندہ ہے، دل پلید ہو جاندہ ہے، پھر وہ اپنے عمل جتنیاں اپنی نیکیاں کر رہا ہوندہ ہے وہ نیکیاں مڑ رسمی کر رہا ہوندہ ہے۔ معاشرے نو ویکھیا آپ معاشرہ کم کر رہا ہے تو چلو میں بھی نال رل گیا۔ دل جدو گندا ہو جاوے ادوں بھی عمل بندہ کردا ہے، لیکن وہ عمل ہوندہ شریعت کے مطابق نہیں ہوندہ، وہ رواج کے مطابق ہوندہ ہے۔ اچھا عمل ادو قبول ہوتا ہے جدو بندہ دل ایمان ہوئے اور عمل شریعت ہوئے تو پھر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ چار طرح دی پاکی جڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ مطالبہ فرمایا، اور یہ پاکی جڑی حاصل ہونی کس چیز نال ہے؟ یہ پاکی حاصل ہونی ہے توبہ نال، توبہ نال، سچی توبہ۔ انہیں دی آپ تفصیلیں چلے جاویں بھی کفر، شرک، بدعت اور منافقت، یہ چار ایسے جرم ہیں، یعنی یہ چار ایسیاں پلیتیاں ہیں، انہاں چاہوں وچوں ایک پلیتی بھی دل میں چاہ جاوے تو دل پاک نہیں ہو سکتا، اور جب دل پاک نہیں ہویا تو نظر پاک نہیں ہو سکتی، جب نظر پاک نہیں تو سارا جسم پاک ہو سکتا نہیں۔ اگر اسا دل نو مجرم بنایا ہوا ہے تو سارے کان سنن تو یہ پاکی نہیں حاصل کر سکتے۔ ہر ویلے حرام کام بھی اس دل نے سننا ہے جب دل بیمار ہے۔ ہوں ایمان نال دسو معاشرے جیسا ویکھنے تساں ہر ویلے ویندے ہو رب تعالیٰ دے پیاریاں دے آستانیاں دے اتے تانوں کتنے حرام کام نظر آمدے کو نا آمدے نا، یعنی آپ گنتی شروع کر دے بھی لسٹ ختم ہو جا سی شاید وہ کام ختم نہ ہو، اتنے کہ یعنی برائیاں اور گناہ رب تعالیٰ دے پیاریاں دے آستانیاں دے اتے داخل ہو گئے۔ اور پھر ایسا اپنے گھراں میں نظر ماریے کہ سارے گھراں دے اندر کتنے ایک گناہ داخل ہو چکے ہیں کہ جنہاں نو اسی گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اگر گناہ انہاں نو سمجھ لے تو کام از کام
اسی اس کو اتنی تو نفرت کر دے نا جتنی گند تو نفرت کرنا ہے. وہ بندہ ٹٹی کھانے جانا ہے نا تو اسے منہ بھی کپڑا دے بنتا ہے کو نہ جب دے میری تو جان چھٹے پیشاب کیا چھٹا تو بچتا ہے کہ کو نہ. تو جی میں یہ تھے اس گند کو بچان کی کوشش کر رہا ہے اپنے جسم کے کپڑے کو بچانا ہے. اسی طرح یہ جڑے دل والے گناہ ہیں انہاں تو اتنی اگر دل آ جاوے نفرت تو کم از کم بندے دا ایمان رونا کالا بن جائے. تو جی گناہ بندہ گناہ سمجھے ہی کوئی نہ تو مڑے میں سمجھے بھائی ایمان والا جڑا ہے نا دل مر گیا. تو یہ چار طرح دی پاکی یہ توبہ نال حاصل ہونی ہے. توبہ سچی توبہ کیتے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کفر جڑا ہے یہ بندے دے ہر اچھے عمل نو برباد کر دیتا ہے. شرک جڑا ہے یہ بھی بندے دے اچھے عمل نو برباد کر دیتا ہے. ایمان نو کٹ دیتا ہے. بڑا تا عمل ایمان ہے نا کفر ہو گیا یا شرک بندے تو ہو گیا سر تو ایمان مک جاتا ہے. جدو ایمان مک گیا ہوں بھاویں عمل اچھا کرتا بھی پیا ہے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں لبنا. تیسری چیز منافقت ہے. ہوں منافقت جڑی ہے یہ اج کے دور نبی پاک اسلام کے دور تو ود کے اج منافقت اج کے دور اس ویلے پتہ کی ہوتا جڑے منافق کرچو کرتے ہیں نا سائڈا تے ہو کے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تے رب تعالیٰ اس ویلے آیتاں نازل فرما دینیاں کیونکہ قرآن نازل ہو رہا اس دور کے اندر تا کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت منافقون نازل فرمائی. اور منافقاں دے کرتوت ظاہر کرنا منافق دی یعنی بڑیاں کہ مثالاں آپ دے چکے مسئلے دا چکے معنی سنا چکے قسماں دا چکے یہ ساریاں ریکارڈ چیزاں موجود ہیں. موٹی گل منافق دی ہے کہ منافق دنیا داری دی خاطر دین والے دے اللہ بھی بھاگ جاسی تے دین دے دشمن اللہ بھی بھاگ جاسی. یہ وڈی نشانی منافق دی یعنی انہوں دین دا کام ہے نا وہ دین دے دشمن اللہ بھی بھاگ جاسی تے دین والے اللہ بھی بھاگ جاسی. یعنی انہوں اپنی دنیا والا معاملہ اس سیدھا رکھنا ہے بھاویں دشمن والے جاوے تے بھاویں دوست والے جاوے. یہ سب تو وڈی نشانی منافق دی قرآن پاک نے بیان فرمائی. یہ حدیث پاک عملی منافق کی نشانی دسی گئی کہ جدو وعدہ کرے پورا نہ کرے امانت رکھی جاوے تے خیانت کرے اور جدو باس کسی نال کرے گل بات تکرار تو دلیل نال گل کرن دی بجائے کو برا بولنا شروع ہو جاوے یعنی گالی گلوچ سے اتر آئے. یہ ترائے نشانیاں عملی منافق دی حدیث پاک بیان فرمائی. تو ان چار چیزاں تو اسا غور کریے. کفر دا معنی کی ہے انکار. مثلا ایک بندے نو آگے یار اپنے تے نماز فرض ہے اگو بندہ باہیں مزاق کے چاہ کے تے باہیں سیریس آ کے چال تو بڑا مینو نمازاں دسان والا مینو نہیں کہتا بڑی نماز پڑھیے کی نماز ہی لگتا اگو جیڑا کنجرے لفظ آکسی ایمان تا کنڈا ختم قصہ ختم ہو جاسی. سمجھ آ گئی. ایک کفر دی مثال دیتی ہے. ایک بندے نے آگے یار روزے آگے روزے رکھ لئیے اگو آگے تو بڑا روزے دار آ گیا رکھ تو روزہ میں بڑے روزے رکھے میں نے کی لپیا ہے انی گل کرنے بندے دا ایمان مک جاتا. اس نے کفر دی مثالاں دیتی ہیں. ان چیزاں نال ایمان مک جاتا ہے. کم از کم تو نہیں رکھیا روزہ نماز نہیں پڑھی یا نہیں پڑھ رہا تو کم از کم اپنے آپ کو مسلمان تو رہن دے. اپنے آپ کو کم از کم یہ تو آخ لگے یار غلطی ہے ساری یہ مطلب غفلت ہے رب دا حکم ہے سانو کرنا چاہیے کم از کم اتنا تو کہہ لے. اور جدو مطلب شرع پاک دا جڑا فرض حکم ہے وہ منکر بنیا کھڑا یا توہین پیا کرنا یا ہورا پیا سمجھنا حکم نا تو ایمان کتے رہ گیا. اسی طرح یہ کفر ہے. شرک کی ہے؟ شرک ہے رب تعالیٰ تو علاوہ کسی اور نو رب ورگا سمجھ کے انہوں مننا یا پکارنا رب جیسا سمجھ کے. یہ خیر نال اپنے مسلمانوں دے اندر ساڈے سنیاں دیاں جڑیاں بیبیاں ہیں نا انہوں یہ بہتا مسئلہ یاد ہے. ان بیبیاں جانا ایک تو شرع جان کی اجازت کو نہیں شرع قبرستان ہوں اصا پورا جناب ایک دن مقرر کر لیا ہوا ہے 10 محرم نو ہر تھان دے اتنے تساں ویکھو
بیبیاں دیاں لینا لگیاں ہوئی ہو سن کہ یہ جی قبران سے مٹھیاں پامن جا رہی ہیں انہاں کو دانا پانی سٹن جا رہی ہیں اے جانی رہن حالات کوئی نہ ہر جگہ دے ہوتے پورا ایک دن مقرر کر لیا سا خاص طور تے عورتاں دا کہ عورتاں نے جانا ہے قبران دے ہوتے تانوں کسی آکھیا جاون دا حکم کدا یہ ہے شرع پاک کے تہاڈی اپنی مرضی دی شریعت ہے شریعت جانا نہیں ہے عورت دستے یار رب دا گھر ہے کونا رب دے گھر تو وڈی کو پاک جگہ ہے رب دے گھر جدوں آون دی اجازت نہیں ہے تے قبرستان جان دا حکم کہہ دیتا ہے اس سے بیویاں بہناں جڑیاں اپنے مرضی دے لڈو بھور رہی نے اشر والے تے ایویں جہنم میں چھڑن گیا جنہ محمد عربی پاک نے فرامین نو نظر انداز کیتا ہے تو شرع وچ کوئی اجازت نہیں جاون دی پھر بیویاں بعد نے ذہن بنائے ہوئے نے بھئی کوئی بچہ فوت ہو جاوے یا بڑا فوت ہو جاوے مڑ بیویاں نو ٹور سین او منجی دے بغیر جاون واسطے او دوڑ جا کے قبرستان داخل چھن ہوتے بھئی میں جا کے قبر چاہ کے اورا لے آونا چاہیے تو یہ ہے نا کہ اتنے نال ہی اسے عورت نو اسے قبر ہی چھڈ کے اودے نال رلاو لے ہن تو ان جگہ کے آ جا حالت تے پہنچ گئی ساڈی اے او حالات ہیں جڑے ساڈے اوتے بیتدے پے اور ساڈی اکھاں دے سامنے تو یہ یعنی شیر ہن ویکھو بیبیاں جاندیاں درباراں تے اوتھے کی آکھنا پیر ماں تے مڑ تیرے تک ہی آئیاں تو کچھ کر سکدا ہوسی یہ سب تو بڑی لعنت ہے رب تعالیٰ دے گھر نو چھڈ کے رب دی ذات نو چھڈ کے حالانکہ عقیدہ ساڈا یہ ہے رب دا پیارا ہے تو بندہ جاندا ہے شرعی طریقے نال جاوے اللہ والیاں دے مزارات انہاں دی زیارت اکھاں دی عبادت ہے یہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے جاوے بندہ اللہ والے دی مزار تے ہاتھ نہ لاوے اترائے ہاتھ پیچھا کھڑو کے باوضو ہوئے اور وضو کر کے آلات شریف پڑھے فاتحہ پڑھے کلام شریف تلاوت کر کے یا مولا جو کلام پڑھے تیرے محبوب دے صدقے تیرے اس پیارے دی بارگاہ ہدیہ پیش کرنا قبول فرما اپنے اس پیارے دے وسیلے نال میری اے حاجت پوری فرما اے بس ساڈا سنی عقیدہ ہے اس تو اگا جو کچھ ہے وہ خرافات اور جہالت ہے اور ایسا چیزاں دا کسی سنی عقیدے نال تعلق نہیں ہے ساڈے نال یہ شرک دے حالات ہیں جی میں جا کے آکھا تو دے مینوں یہ کوئی شریعت وچ نہیں ہوئی یہ شرک دی مثال آ گئی اگے منافقت دی اگے آ گئی بدعت ہن بدعت جڑیاں وہ ایسے کام ہیں جنہاں دے اوتے شریعت دی مور کو نہیں وہ ساڈے اپنے خیالات ہیں وہ ساڈے اپنے خیالات ہیں جی میں قوم آکھے انچا کرو تے انچا کرو یہ بدعت ہو گئیاں بدعت دا معنی کی ہوتا ہے بدعت دا ایسا نواں کام جاری کرنا شرع دے اندر جن دے نال سنت اٹھ دی جاوے یعنی سنت مٹ دی جاوے اور برا کام ودھدا جاوے اینو بدعت آندے مثال طور تے سنت ہے مسواک مسواک کی شے سنت مبارک اور یہ کئی فائدے اور کئی بیماریاں دا علاج ہے ہن این دے مقابلے چ اساں کی کڈ لیا اگرچہ اسی سارے اس لعنت شامل ہیں اساں برش کر لیا آ ٹوتھ برش ہن بدعت مسواک کیا سنت پاک معاشرے جوڑ مسواک زیادہ چنگا یا ٹوتھ برش زیادہ چنگا اچھا اگرچہ اسی سارے کر رہے ہیں لیکن بدعت نو سمجھیے ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھانا بائے کے کھاؤ کھانا بائے کے کھانا کی ہے سنت آپ کئی جگہ دے ویلے ہو واڑا طرح کھول جاتا ہے واڑا جی میں جانور آ جاتے نا ولیمے شلیمے کدائیں کرسیاں کدائیں کھڑو کے جتھے چوکھا علم ترقی والا ودا پیا نا چوکھا علم بڑے لوگ جنہوں آپ آنے وہ کھاندے جانور طرح کھڑو کے ایویں تھوڑے بدعت آ گئی یعنی سنت اٹھ دی گئی بدعت آمدیاں گئی سنت سلام ساڈا کی ہے زبان نال آکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت اگو جواب اسا ہاتھ اٹھانا ہے بدعت سر دا اشارہ کرنا ہے بدعت تو یعنی یہ بدعت پھر اسا ویکھیے بہتیاں لے آ جاؤ یا شادیاں لے
نکاح ہے شریعت پا کے صرف کی ہے نکاح ہوں اساں کی نال شروع کیتا ہوا ہے جو کچھ کیتا ہے نکاح تو علاوہ جو کچھ ہے سب بدعت اور خرافات ہے لیکن کارا سا کی رہے ہیں انہوں عمر شگلا مغلا جو ہویا ایویں ہے نا یعنی گناہ نو شگل سمجھ لیا تے نیکی نو بوجھ سمجھ لیا نیکی بوجھ بن گئی ہے تے گناہ شگل بن گیا انہیں دونیاں چھوڑیاں جو کچھ ہے شادیاں دے موقع تے سوالے بننے تے جو کچھ چلتا پیا یہ وہ ساری بدعت ہے جنہاں دا شریعت نال تعلق نہیں اور فوتگیاں دے موقع تے ویکھ یہ دے اتنے کی بدعت ہے فوتگیاں دے موقع تے ہن فوتگی ہو جاتی ایک تا بدعت ساڈی پیڑی بنی ہوئی ہے بھئی میت مر جاوے نا جسے فوت ہو جاوے اس ویلے شیشہ بڑھیاں رکھ دیا شیشہ مرن والے دے پیٹ دے اتنے شیشہ رکھ دیا تھلے کناڑی دانے رکھ لیندیاں یہ چیزاں کیوں رکھ دیا کہتے بڑھیاں پوچھا ہے اپنے تلک واسطے نال بھی یہ کی کو راز کی یہ کیوں رکھ دے یہی تمہوں آج سنو سنائی ہے سنے بس وڈے رکھ دیں کرتے آ رہے ہیں وڈے رکھ دیں کرتے آ رہے ہیں وڈے دین دشمن رہے تسی دین دشمن بن جاؤ وڈیاں کو علم نہیں آ تسی انہاں دی جہالت نوں دلیل بنائی کھڑے ہو وڈے کیویں کرتے گے انہاں دا معاملہ انہاں نال ہے جدوں تانوں حقیقت شریعت دا پتہ چل گیا تے ہن شریعت دا عمل کرو کیونکہ جدوں تک علم نہیں اس واسطے وہ بہت کی موقع تے پھر یہ نہ اس طرح جانتا ہے بھی جہے کام شریعت نے لازم دسے وہ اصل کو نہیں کرنے جہے لازم نہیں ہیں انہوں نے کرنا ہے مثلا حکم پہلا کی کہ فوتگی ہو جاوے تو گھر دے وچ جہاں کمرہ ہے جیسے میت فپائی ہے اندر فوٹو لگے ہوئے تو فوٹو چال وہ تو فوٹو سارے علیحدہ کرو پہلا کام یہ کرنا آسا کسا گھر کے پیران کے فوٹو ہے نا تو مجھے نوجوان والے مرحلے ایکٹر کے فوٹو لگے ہوئے اس جہے انہوں نے انعامات دے خیر نہ جتنے انڈیا کے کنجر ہے سارے ایکٹر فیکٹر سیکٹر جتنے کنجر ہے یہ سارے نوجوانوں کی پسند ہے یہاں دیا تصویر بنوا کے لوگ اپنی لائی ہوئی بیٹھکوں کے پھر یہو جہ نوجوان طبقہ جہا ہے انہیں اتنے جناب جہاں ایکٹر پسندیدہ ہے اندر نام لکھوائے ہوئے اور بچ آ کے فلمی ایکٹر جنہوں پسند ہے کرکٹ ایکٹر جنہوں پسند ہے یہ ساری نوجوان نسل ہے یہ پسند نہیں ہے یہ مسلمان قوم کی پسند بڑی کرے یہ سارے بدعات خرافات کو اصل کر کے پھر آخنا ہے یا اللہ معاف کرے یہ بھی ہے میں سکھنے ہاں جی میں آپ معافی منگتے میں ملنی تو وہی ہے یہ وہ بدعات ہے پھر اگے تصا ویکھو میت نو جب غسل دیتا جاتا ہے ہوں غسل دینا بہت آسان ہے یہ کئی ساڈے آئے سے اضافے ہے جی انہوں اسی نہ کریے کہ معاشرہ کا غسل ہویا ہی کو نہیں مثال طور سے پھٹے تے میت نو نہ ہی نوا سکے منجی تے نوا لیا معاشرے نو پسند ہے نہیں کرنا حالانکہ منجی تے نوانا جائز کوئی ممانت ہے نہیں لیکن پھٹا لازمی اچھا ہوں پھٹا گھر دے چال لیا ہے ہوں گھر دے رکھنا نصیب ہے یہ رکھنا جی فلانے کمی نے یہ فلانے کمی لیا ہے جو سے رکھنا ہے تو ہوں مورا پائے گیا ہوں تو کیوں نہیں حق کون ہے یعنی اصا اپنے کولوں ایک دوسرے کے حق بنائے ہوئے تو میت کے سارے کاموں کے سب تو بڑا حق رشتے دار کا ہے اندر غسل کفن دفن جنازہ تک سارے جڑیاں چیزاں نے میت کے مرشاد کے ذمے ہے جی انہوں تو کوئی کام لینا چاہتے ہو کسی کمی کو تو انہوں کی اجرت دو انہوں کا معاوضہ دو قبر اگر کڑھانی ہے تو انہوں کا معاوضہ دو یہ ایک وقت وہ بھی آنا ہے بھی یہ میت چاون والا کو نہیں لبنا میت اٹھاون والے پنڈا کو نہیں لبنے جتنے سارا مول معاشرہ پہنچ چکا ہے اور جتنے حالات بن چکے ہیں یہ بدعات یعنی یہ چار گناہ جڑے ہیں انہاں دا تعلق دل نال کفر شرک تے بدعت اور منافقت
اتنا چاہو تو بندہ ادو پاکی دل دی حاصل کرتا ہے سچے دل نال توبہ کرے، توبہ کرے۔ ہوں توبہ والی دعا بڑی مشہور ہے، لیکن تساں پڑھی ہوئی ہو سی، سنی ہوئی بھی ہو سی، لیکن مطلب دا پتہ کون پتہ کون۔ ہوں یہ پنجواں چھواں جڑے کلمے ہیں یہ دعاواں نے، لیکن یہاں ہوں ذہن کی بنایا ہوا ہے بھی پوچھ لو نا کسی اپنے کو وڈیریا کھولو آخر کلمے 6 نے دین نے، ایویں سنتے آئے ہو اج تک بھی 6 کلمے نے، تو کلمے ہیں کتنے دین دے؟ ہاں کنے؟ ہاں ہوں جنہوں کو سمجھ ہے انہوں نے پتہ ہے بھی کلمہ ایک ہی ہے دین دا، اور وہ کلمہ شہادت ہے۔ باقی دعاواں نے، انہاں دعاواں نو نام کلمیاں دا دے دیتا گیا۔ ہوں نکاح دے موقع تے عام تساں ویندے ہو سو بھی جڑیاں جہالتاں ہے نے تے جے مولوی صاحب مثلا کلمے نہیں پڑھائے بیبیاں منہ جوڑنے نے، ہاں نہیں بڑی سنی نہیں سنی ہے دا تے نکاح ہویا ہی کوئی نہیں، ہاں مولوی کلمہ ہی کوئی نہیں پڑھایا، لا حول ولا قوت۔ یہ ہے ساری مسلمانی، یعنی یہ حالات ہے۔ کلمہ ایک ہے اور وہی کلمہ شہادت ہے، باقی سب دعاواں نے۔ تو انہیں جڑی پنجویں تے چھویں دعا ہے یہ اصل دل نو پاک کرن والی ہے۔ ہوں جس آپ پڑھیا ہوا ہے دلہے نو کلمہ پڑھا بھی ہے نا تو دلہے نو کلمہ آمدہ کو ہوں جا چھڑ بھی کلمہ نہیں پڑھایا، جو دلہے نو آخی ہے بھی کلمہ سنا وہ اگو چوک بلکہ دلہے دا جڑا ہے نا ابا وہ بڑا سی مولوی صاحب ساڈا منڈا بڑا شرمیلا کلمہ دی تھان دے آپ ہی پڑھو جائے، یعنی منڈا ساڈا شرمیلا ہے کلمہ دی تھان دے آپ پڑھو جائے۔ منڈے نو راتی تھی بہن نچامن لگیا شرم نہیں آئی، کنجر سنن لگیا شرم نہیں آئی، یعنی بینڈ بازے بجامن لگیا انہوں شرم نہیں آئی، انہوں شرم کتے آئی ہے کلمہ سنامن لگیا شرم آئی۔ واہ مسلمان ہوں یہ چوتھا پنجواں جڑا کلمہ ہے چھواں یہ دعاواں ہیں، ان دے اتنے انہاں تھا یہ آخ کی رہے دعاواں ہوں وہ دل دی پاکی دے حوالے نال کہ دل دی پاکی ملتی ہے توبہ نال، سچی توبہ بندہ کرے تو دل پاک ہو جاتا ہے، اور دل جب پاک ہو جاتا ہے ادو نظر پاک ہو جاتی ہے، ادو کنا دی سماعت پاک ہو جاتی ہے، ادو گناہ برائی اللہ جامن تو رک جاتا ہے، ادو ہاتھ ظلم اللہ رک جاتا ہے جب دل پاک ہو جاوے۔ تو انہیں چھویں کلمہ جڑا ہے دعا ان کا نام ہے رد کفر ہے، ششم کلمہ رد کفر ہے، یعنی کفر دا رد کرنا، نہ مننا، تردید کرنا، انکار کرنا۔ ہوں آپ کی دعا پہ منگنے ہاں اللہم انی اعوذ بکا، آئے اللہ میں بے شک تیری پناہ چاہنا ان اشرک بک شیئا کہ کسی شہر میں تیرا شریک ٹھہراوا، آئے اللہ میں اس کو تیری پناہ چاہنا، یعنی اللہ میں تیرا شریک ٹھہراوٹ تو تیری پناہ چاہنا، وانا عالم بہی اور اس کو بھی پناہ چاہنا جڑا میں جاننا، واستغفرک لما لا اعلم بہی اور اس کو بھی میں معافی منگنا جو میں نہیں جانتا، یعنی آئے اللہ جو میں گناہ جاننا ہاں انہاں تو بھی معافی منگنا تے جو نہیں جانتا انہاں تو بھی معافی منگنا ہاں، یعنی جڑے نہیں جانتا یعنی بندہ مومن پتہ نہ ہوئے ہے گناہ کہ وہ کار پوے انہوں پتہ نہیں ہے کہ گناہ ہے، تو لہذا وہ تاں اقرار کر رہا ہے اے مولا میں جو جاننا یا نہیں جانتا میں تیری بارگاہ توبہ کرنا تے معافی چاہنا ہاں۔ اگے ہوں وہ توبہ والی گل ہے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو توبہ بندہ کرے، وہ تو 4 اجمالی طور تے نہ دل دی بیماری والیاں کفر شرک نفاق منافقت اور بدعت، اتنے ہوں ساری تفصیل آئی کھڑی ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے تو میں توبہ کرتا ان ہو اس سے و تبرات ہو اور بیزار ہوتا من الکفر کفر سے والشرک اور شرک سے والکذب اور جھوٹ سے والغیبت اور غیبت سے والبدعت اور بدعت سے والنمیمت والفحش اور جھوٹے بہتان لگانے سے اور برائی بے حیائی سے والمعاصی
یہ جو کوئی مولا میں ذکر کیتا ہے ان سارے تو میں تیری بارگاہ توبہ کر رہا واسلم تو اور میں اسلام لاتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں کہنا ہوں گواہی دینا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ اللہ تعالیٰ دے رسول ہے. یہ ہوں جڑا چھواں کلمہ بطور دعا ہے ان دے وچ آپاں نوں کی دسیا گیا ہے دل پاک کرن والیاں گلاں تو بیزار ہونا یعنی کفر تو شرک تو بدعت تو غیبت تو چغلی تو گناہ تو برائی تو بے حیائی تو ریانی فحاشی تو ہر معاصی ہر نافرمانی تو بندہ اقرار کرتا ہے مولا میں انہاں تو بیزار ہاں تے توبہ کرنا ہاں. جدوں بندے دے دل وچ سوچ آ جاوے موڑ دل پاک ہو جاتا ہے. تو یہ دل دی پاکی ہو گئی ہے نہ برائیاں تو توبہ نال. دوسری آ گئی اور جسم دی پاکی. جسم دی پاکی جڑی ہے ان دا تعلق پانی نال ہے. جسم نو پاک کرنا ہے کپڑے نو پاک کرنا ہے جگہ نو پاک کرنا ہے. یہ تین چیزاں نو پاک کرنا ہے پانی نے. یہ تھی ان ساڑھے معاشرے جہالتہ یہ چلیاں نے بھی ایک بندے نو حاجت ہے نامن اس نے حق زوجیت ادا کیتا اس نے نونا ہے. ہن بیبیاں دے مسئلے بڑے ہوئے نے بھی جدوں تک 6 کلمے نہ پڑھ سیں پاک پوک کوئی نہیں ہونا. یہ ہن جہالتہ ہے بیبیاں دی بھئی پاس کام 3 کلمے تو پکے آنے چاہیے تاں پاکی ہوتی ہے. ہن حالت دیکھو تساں بھی جدوں دین اسلام شریعت سکھی نہیں تے اگے مڑے میں نہیں مسائل ہونے نے. ہن ایتھے پاک کرنا پانی نے دل نو پاک کرنا کلمے نے جسم نو پاک کرنا پانی نے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماندا ہے سورۃ انفال دے اندر یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطْہِرَکُم. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں آسماناں تو پانی اتاریا تاکہ تانوں پاک کرے. تو جسم پاک ہونا پانی نال کپڑے پاک ہونے پانی نال جگہ پاک ہونی ہے پانی نال. اور پانی کسی ایسے مقام پہ میسر نہیں اور بندے کو پاک کی طہارت کی ضرورت پہ گئی ہے تو پھر اس جگہ سے مٹی ہے مٹی پاک کرا ڈالی کیونکہ مٹی پانی دے قائم مقام ہوتی ہے. جتھے پانی ہے اتنے پانی نال طہارت ہے. ہوں یہ جسم والی جڑی پاکی ہے یہ 4 طرح ہے. سب تو پہلے کی آتا ہے استنجا. استنجا بندہ چھوٹا پیشاب جی میں کرتا ہے اس میں پاک ہونا ہے استنجا. اس تو بعد ہے غسل اس تو بعد ہے وضو اس تو بعد ہے تیمم. یہ 4 طرح کی پاکی جڑی ہے انسان کے جسم کے متعلقہ ہے. یہ کرنی ہے پانی پاکی نال پانی نال پاکی کرنی ہے. مثلا استنجا ہے یہ بنیاد ہے بنیاد پاکی. استنجا بندہ کرتا ہے یہ موٹے موٹے 3 رکن ہیں یا 3 فرض کہہ لو یا 3 رکن کہہ لو استنجے کو. پانی پاک ہوئے پانی دا پاک ہونا نجاست نو اچھی طرح دھونا یعنی گندگی نو اچھی طرح صاف کرنا. اور تیسرا استبراء کرنا. استبراء جھٹکے بندے سمجھے جی میں اپنے بٹوانی پکانی. یہ 3 یعنی رکن ہیں استنجے. انہاں 3 کماں نال بندہ استنجا کر کے چھوٹی پاکی ہو گئے. ہن اس تو اگے وضو. وضو دے فرض ہیں 4. آپ صرف فرائض کی گل کر رہے ہیں سنت مستحبات جو کہ تفسیر ہے. فرض وضو دے جڑے نے وہ 4 ہیں. سب تو پہلے چہرہ دھونا. دوسرا کونیاں سمیت بازو دھونے. تیسرا سر دے چوتھے حصے کا مسح کرنا. چوتھا ہے گٹیا تائیں پیر دھونے. یہ فرض ہے وضو دے. اور یہ دوسری پاکی آ گئی نماز واسطے یعنی وضو شرط ہے تو یہ 4 فرض ہو گئے وضو دے. باقی 13 سنت ہیں وضو دے اندر. کچھ مستحب چیزاں نے کچھ مکروہ چیزاں وضو دے اندر. تو فرض 4. ہن غسل جڑا ہے وہ دے فرض کتنے نے 3. غسل دے فرض ہو گئے 3. آپ پہلو جی میں آنے گرگرا کرنا. شریعت جیسا نے کلی کرنا یعنی کروڑی کلی کرنا. فرض جڑا بھی حکم ہوئے گا وہ ایک واری ہوئے گا اور جڑا عمل ایسا 3 واری کریں گے وہ سنت بڑھ جائے گا. تو ایک واری کلی کرنا
ایک باری نک چ پانی پانا، ایک باری پورے جسم تے پانی بہانا، یہ فرض آ گئے غسل سے۔ ہوں اتنا فرض تسا ادا کر لینا، شرم تسی پاک ہو گئے۔ ہوں اگر یہ ذہن ہوگے بیبیاں دا آخر نہیں یہ تو کوئی نہیں پاکی کوئی نہیں ہوئی تو کلمے کوئی نہیں پڑھے نہیں بہنا تے پاک ہی نہیں ہوئی، یہ جہالت ہے، اس تو توبہ کر۔ تو یہ تریئی فرض جڑے نے مرد و عورت سے پاکی دے غسل دے ترائے فرض، انہاں تیناں نال بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگے سنت طریقہ ہے وہ سارا جان دے ہو ماشاءاللہ، بچے تو سارے جان دے، بڑے بھی جان دے ہو سو، تاں ہی اتنے بڑے ہوئے آئے آپ کے رسا۔ تو یہ ہو گیا وضو غسل استنجا۔ اگے ہوں چوتھا ہے تیمم۔ تیمم جڑا ہوتا ہے وہ صورت جو ہوتا ہے بندہ کدھر سفر تے گیا ہے ایسی جگہ تے کہ جتھے پانی دا انتظام نہیں ملیا، چار چفیر ہو تقریباً 2 کلومیٹر سفر یعنی چیک کرے ٹور ٹر کے چاروں تپاسوں اگر پانی مل گیا تو فابیا، یعنی اپنی کوشش پوری کرنے کے باوجود انہوں اگر پانی نہیں ملیا اس صورت ہے جو تیمم کرے گا۔ ہوں تیمم دے رکن 2 ہیں، شرط نیت، نیت شرط ہے، رکن 2 نے، یعنی ہوں پانی نہیں ملیا، مٹی ہے، ریت ہے، یعنی زمین دی جنس جو جیڑی شے بھی ہے اندے نال تسی تیمم کر سکتے ہو۔ ہوں تیمم کرنا ہے، نیت دل دا ارادہ، دل چ ارادہ کرے کہ میں پاکی دی نیت کرنا یا وضو دی نیت کرنا، یہ دل چ ارادہ کرے، اور نیت ہوتا ہی دل دا ارادہ ہے۔ ہوں پہلی ذرا بے اس طرح 2 میں ہاتھ مٹی تے رکھ کے نا ایویں جھاڑ لوے، بٹے زیادہ کر دو غبار لگا تو جھاڑ لوے، یہ پہلی ذرا مٹی تے لا کے اپنے چہرے تے پڑ لوے، دوسری ذرا بے میں اپنی کونیاں دے اتنے مل لوے، اوندا یہ تیمم مکمل ہو گیا۔ یہ پاکی یعنی جسم والی تے دل والی 2 پاکیاں دے بارے آپ عرض گزار کی، تو یہ اصا پھر گل دہراندے ہوئے گل نیڑے لیا بھی ہے۔ دین اسلام نے بنیادی طور تے 2 چیزاں ساڈے تے لازم رکھی ہیں، عقیدہ صحیح ہوے، عمل صحیح ہوے۔ عقیدہ صحیح ادو ہونا ہے جدوں دل پاک ہونا ہے، دل پاک ہونا ہے تو ایمان اسے آنا ہے، اور جسم پاک ہونا ہے تو عمل سونا بڑھنا ہے۔ ہوں دل پاک نہ ہوئے تو ظاہری آپ پاکی کر کے کھڑے تو ہاں، لیکن رب دی بارگاہ عمل ایسا قبول نہیں جدوں ایمان عقیدہ نہیں۔ تو پہلے دل پاک ہونا چاہیے، پھر جسم لباس اور کپڑے جگہ پاک ہونی چاہیے۔ یہ 2 پاکیاں والدین اپنی اولاداں نو سکھاؤ، اولاداں آگاں اولاداں نو سکھاویں، اولاداں آگاں اولاداں نو سکھاویں۔ جویں ماں باپ اپنی وراثت کوئی گورنمنٹ دی نوکری لگ جاوے نا تو ان دی مڑ ایک وراثت بن جاتی ہے، ایک سیٹ باپ دی جگہ تے پوتر آ گیا تے پوتر دی جگہ تے مڑوں دا پوتر آ گیا تے مڑوں پوتر دی جگہ تے اوندا پوتر آ گیا۔ ابھی میں ایک روٹین دنیا دی کام بنیا ہوا ہے کہ دین بلا اپنا جڑا یہ بھی اپنا نسل نسل اپنی اولاداں لے ٹور سکنے ہیں جس پاسے توجہ خیال ہوئے تا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مریدو الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد بھیا تانوں سمجھانا ہے، اپنی اور تواڈی اصلاح ہے، واللہ باللہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گل سچی سن کے پلے بن کے اندے اوتے عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ دن دنیا آباد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سانو انہاں دونوں پاکیاں نو سمجھ دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لو جنہ بھائیاں پڑھنی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی سفر شریف دا مہینہ شروع ہو جانا، سفر شریف دا تعارف بیان کرنا، ساڈے معاشرے جو رسومات سفر شریف کے حوالے نال جاری ہیں
سمجھ آوے اس مالک کا در ہے نا خوف دل ہے کہ بندہ اس مالک کے در میں جب وہ اس پاس طاقتی آ جائے نا ساری دنیا بھی بندے کے کو ڈھیر کر دیتی جائے نا تو بندے کی حرص مڑ بھی ختم نہیں ہو سکتی ابھی بات صرف فرمایا ابن آدم کا جڑا پیٹ ہے نا یہ قبر کی مٹے تو سوا اور کوئی شاید ہار سکے نہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو اپنی ضرورت کا عزت مندو دو ٹائم اللہ تعالیٰ رزق حلال دے کہ عزت کے ایمان علی موت ایک کو بڑی ہو کوئی شاید نہیں یہ اتھے ہے جس بندے میں یقین ہے میں دنیا چلتی جب وہ اتھے آپ بندے لا لیں ایک دوسرے کا سب اتنی شروع کر لے میں اس نالو اگر نکلنا میں اس نالو رکھنا رابو تھے ہی تھے راب نے رکھنا بندہ لکھنا بھی بھائی ڈالو اللہ تعالیٰ سانو آخر بھی